بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ سن 1209 جنوری کا مہینہ تھا۔ بہرائچ کی درگاہ میں حکومت ہندوستان کی خفیہ تنظیم کے سالار محمد خالد، ان کی بیوی سالار حمیرہ خاتون کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ درگاہ کے قلعے میں امیر بہرائچ محی الدین جنیدی کے ساتھ بہرائچ چھاؤنی کے جنگجو اور خواتین فوج موجود تھے۔ تبھی خالد کا قافلہ درگاہ پہنچ گیا تھا۔ فضا میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، سالار خالد زندہ باد، سالار حمیرہ خاتون زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے تھے۔ قافلے کے تمام لوگ امیر بہرائچ کے ساتھ سید سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر گئے، حاضری دی، سلام عرض کیا۔ اس کے بعد درگاہ میں لگے خیمے میں گئے، جہاں بڑی تعداد میں بہرائچ کے قبائلی اور شہریوں نے خالد کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ محمد خالد نے بتایا، میں منگول قبیلہ دھمیک سے ہوں۔ میرے سردار سوج جان نے ایک بار شہزادی ترکان شاہ کو اغوا کر لیا تھا، جس پر میں نے قبیلے میں سخت اعتراض کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر سردار سوج جان نے مجھے قبیلے سے نکال دیا تھا، لیکن اغوا کی سزا ان کو مل گئی تھی۔ سلطان محمد غوری نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ اس کے بعد نیا سردار اس کا بیٹا نعمان بنا۔ اس نے سلطان یلدوس سے سونا لے کر دریائے جھیلم کے کنارے سلطان محمد غوری کا قتل کر دیا تھا۔ پھر میری ملاقات سپہ سالار التتمش سے ہوئی۔ ان کی صحبت میں میں نے اسلام کو جانا اور خواجہ معین الدین چشتی نے مجھے اسلام قبول کروایا۔ اس کے بعد میں نے غزنی جا کر سلطان محمد غوری کے قاتل سردار نعمان کا پتہ لگایا۔ سپہ سالار التتمش نے غزنی جا کر نعمان کا سر قلم کیا۔ پھر مجھے ہندوستان کی خفیہ تنظیم کا سالار بنا دیا گیا۔ بعد میں میں نے اپنے دین اور ایمان پر فخر کرتا ہوں۔ اب مجھے زندگی کی جنگ میں سالار حمیرہ جیسی بہادر اور وفادار کا ساتھ مل گیا ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ کل میں حمیرہ کے قبیلے جاؤں گا، ان کے والدین کی دعائیں حاصل کروں گا۔ ادھر آرام شاہ ایک بار پھر بھیس بدل کر لاہور آ گیا تھا۔ اس نے قلعے کے امیر آخر عبد الجبار سے ملاقات کی تھی، اور اس نے جیسے ہی سونے کی تھیلی اس کے ہاتھ میں دی، اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھیں۔ اس نے آرام شاہ کی مہم کے لیے کام کرنے کی رضامندی دے دی تھی۔ آرام شاہ نے کہا تھا اگر مہم کے تحت قطب الدین کی موت ہو جاتی ہے تو وہ عبد الجبار کو بڑے عہدے کے ساتھ کافی سونا بھی بطور انعام دے گا۔ اس کے بعد آرام شاہ دلی چلا آیا تھا۔ سن 1210 نومبر کی 15 تاریخ صبح لاہور قلعے میں خبر پہنچی، چوگان کھیلتے وقت سلطان قطب الدین کی گھوڑے سے گر کر موت ہو گئی۔ قلعے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ التتمش کو خبر ملتے ہی انہوں نے گھوڑا جائے حادثہ کی طرف دوڑا دیا تھا۔ موقع پر پہنچتے ہی انہوں نے میت کو قبضے میں لے لیا اور ہلاک ہو چکے سلطان کے گھوڑے کا جائزہ لیا۔ گھوڑے کے آگے کے ایک پیر کا نال اکھڑا ہوا تھا، دوسرے پیر کا نال ڈھیلا تھا۔ التتمش نے فوراً اپنے ساتھی محمد خالد کو حکم دیا امیر آخر عبد الجبار کو گرفتار کر لیا جائے۔ کچھ ہی دیر کے اندر امیر آخر کی گرفتاری ہو چکی تھی۔ اس کے گھر سے کافی مقدار میں سونے کے سکے برآمد ہوئے تھے۔ استبل کے صدر عبد الجبار نے
اقبال نے جرم کرتے ہوئے بتایا تھا، اس نے یہ کارنامہ امیر دلی آرام شاہ کے کہنے پر انجام دیا ہے۔ سازش کا طریقہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جنازے کی تدفین کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ چونکہ قطب الدین کا قتل تصور کیا گیا تھا، لہذا انہیں شہید مانتے ہوئے تدفین کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ سید الاولین والآخرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ لاہور قلعے سے کچھ ہی فاصلے پر انہیں نماز جنازہ پڑھا کر جنازے کو مزار میں اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ پاکستان کے شہر لاہور کے انارکلی بازار میں واقع سلطان قطب الدین کا مقبرہ اس بات کا شاہد ہے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے والا اور لاہور کو راجدھانی بنا کر ہندوستان پر حکومت کرنے والا بابا قوم قطب الدین آرام فرما ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے قطب الدین کی شان کو، ملک کو دنیا میں بالائے تر رکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ محض 60 سال کی عمر میں ہی قطب الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے تک لاہور کے قلعے میں سوگ منایا جاتا رہا۔ حکومت کی باغ ڈور عارضی طور پر التتمش نے سنبھال رکھی تھی۔ 25 نومبر سن 1210 کو اچانک قلعے میں خبر آئی، امیر دلی آرام شاہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور خود کو ہندوستان کے سلطان کا خطبہ پڑھوایا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مرحوم سلطان قطب الدین کا واحد ولی عہد تھا، لہذا وہ ان کے بعد وہ ہندوستان کا سلطان ہے اور ملک کے سارے امراء و فوج اس کے ماتحت ہیں۔ لاہور قلعے کے حکام بھی اس کے ماتحت ہیں۔ اگر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی تو راجدھانی دلی کے خلاف بغاوت تصور کیا جائے گا۔ آرام شاہ نے امیر اودھ کے طور پر قیموز رومی کو امیر تعینات کیا۔ اس کے علاوہ امیر بنگال حسام الدین ایواز خلجی کو برخاست کر ان کی جگہ پر علی مردان کو امیر بنگال تقرر کیا تھا۔ حالانکہ علی مردان نے بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے خود کو سلطان لکھنوتی کا اعلان کر دیا تھا اور اودھ کا امیر قیموز رومی بھی علی مردان کے ساتھ مل گیا تھا۔ ادھر امیر ملتان ناصر الدین قباچہ نے جو قطب الدین کا بہنوئی تھا بغاوت کر ملتان کا سلطان بن گیا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر غزنی کے سلطان تاج الدین یلدوز نے
لاہور قلعے میں پیغام بھجوا دیا تھا۔ قطب الدین کے انتقال کے بعد ہندوستان کا حاکم ماں بدولت ہوں گا، میں بہت جلد فوج لے کر ہندوستان پر قبضے کے لیے آ رہا ہوں۔ ان حالات میں 15 دسمبر سن 1210 کو لاہور کے قلعے میں جرگہ طلب کی گئی اور اتفاق رائے سے سپہ سالار ہندوستان امیر الامراء التتمش کو مرحوم سلطان قطب الدین کا جانشین، ولی عہد اور ہندوستان کا سلطان بنائے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ فوراً سلطان التتمش کی حلف برداری کرا دی گئی۔ اس موقع پر سلطان التتمش نے اعلان کیا کہ میں سب سے پہلے سلطان قطب الدین کے قاتل آرام شاہ کا سر قلم کر انتقام لوں گا۔ اس کے بعد علی مردان کو اس کے کیے کی سزا دی جائے گی اور ہماری حکومت کا سب سے بڑا دشمن سلطان محمد غوری کے قاتل تاج الدین یلدوز کا عبرتناک حشر کیا جائے گا۔ میری فوج تیار رہے، میں کل ہی دلی کے لیے کوچ کر رہا ہوں۔ سن 1211 جنوری کا مہینہ، لاہور کے قلعے میں بڑی تعداد میں فوج جمع تھی، دلی کوچ کی تیاری کی جا رہی تھی۔ تبھی ایک واقعہ ہوا۔ قلعے میں اطلاع پہنچی ملتان کے امیر ناصر الدین قباچہ نے سلطان التتمش کی حکومت اور ان کی ماتحتی قبول کر لی ہے، ساتھ ہی دلی کوچ کے لیے 5000 فوج کی ٹکڑی میں ساز و سامان کے روانہ کر دیا ہے۔ اس خبر سے قلعے میں جشن کا ماحول ہو گیا اور نئی فوج کا زوردار استقبال کیا گیا۔ سن 1211 فروری کا مہینہ، لاہور کی فوج خفیہ طریقے سے دلی پہنچی اور دلی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آرام شاہ کا ساتھ شہر کے لوگوں نے نہیں دیا، لہذا وہ اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کر قلعے میں چھپ گیا۔ چونکہ التتمش کی فوج خونریزی نہیں چاہتی تھی، لہذا اس نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ قریب 3 مہینے گزر گئے۔ جون 1211 کو التتمش نے ایک قاصد بھیجا، آرام شاہ اگر خود کو حوالے نہیں کرتا ہے تو سب مارے جائیں گے۔ اس سے آرام شاہ ڈر گیا اور قلعے کے پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پکڑا گیا۔ اس کے بعد قلعے کے فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ التتمش گرفتار کیے گئے تمام فوجیوں کو رہا کر دیا، لیکن ان کی تلواریں 1 سال کے لیے ضبط کر لی گئیں اور انہیں 1 سال کے بعد فوج میں واپس لے لیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ التتمش نے کہا جب تک دلی کی امارت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہاں کا نظام عثمان غوری دیکھیں گے۔ آرام شاہ کو گرفتار کر لاہور قلعے لے جایا گیا، جہاں اس پر سلطان قطب الدین کے قتل کا مقدمہ چلا۔ امیر آقر عبد الجبار نے گواہی دی۔ سلطان کے قتل کے لیے آرام شاہ نے اسے سونا دیا تھا۔ اس کے بعد آرام شاہ کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کی لاش کو لاہور کے قلعے میں دفن کر دیا گیا۔ امیر آخر عبد الجبار کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن عوام نے ناراضگی دکھاتے ہوئے اس پر سنگساری کر دی، جس سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد التتمش نے لاہور کے قلعے میں جرگہ طلب کی، جس میں بتایا کہ اس کا ارادہ یلدوز کو ختم کرنے کا ہے، لہذا لاہور میں موجود میرے خاندان کے لوگ و حکام کی کڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں ہندوستان کی راجدھانی لاہور سے منتقل کر دلی لے جائی جائے اور حکومت کی مستورات کو بدایوں قلعے میں رکھا جائے تو زیادہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد
جون 1211 میں التتمش نے دلی کو حکومت ہندوستان کی نئی راجدھانی کا اعلان کیا۔ حالانکہ اس کا من دلی میں نہیں لگتا تھا، وہ اپنے پریوار سے ملنے بدایوں آ جایا کرتا تھا۔ بدایوں کے قلعے میں التتمش کی بیوی ترکان شاہ اپنے 4 بیٹوں اور بیٹی رضیہ کے ساتھ، مرحوم سلطان قطب الدین کی بیوہ ارمان شاہ، محمد غوری کی بیوہ ماں ارجمن غوری کے علاوہ یادداشت کھو چکی قطب الدین کی بیٹی نشان شاہ و اس کا گود کا بیٹا محمد ابراہیم و عثمان غوری کی بیوی لخت جگر غوری کے ساتھ اس کی بیٹی محمودہ موجود تھے۔ قلعے کی نگرانی کمال الدین جنیدی کے ذمے سونپا گیا۔ اگست سن 1211 کو التتمش نے ایک فوج کی ٹکڑی محمد خالد کے ساتھ کر کے انہیں بنگال علی مردان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان کے ساتھ میں کمال الدین جنیدی کو بھی بھیجا گیا تھا۔ ان کو ہدایت دی گئی پہلے اودھ کے امیر کو گرفتار کر لینا، پھر اس کی مدد سے علی مردان کو گرفتار کرنا۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے ایک فوج کی ٹکڑی کے ساتھ محمد ایواز خلجی نالندہ میں موجود ہیں۔ فوج کے روانہ ہوتے ہی اودھ کے قلعے پر جب فوج پہنچی تو وہاں کا باغی امیر قیموز رومی فرار ہو کر بنگال علی مردان کی پناہ میں چلا گیا تھا۔ فوج کی ٹکڑی محمد ایواز خلجی کے ساتھ جب بنگال کے قلعے دیوکوٹ پہنچی تو علی مردان اپنے ہم نواؤں کے ساتھ فرار ہو چکا تھا، لیکن محمد خالد کی فوج نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ خفیہ طور پر پتہ چلا وہ بنگال کے دکن کے جنگلوں میں چھپا ہوا ہے۔ خالد نے اس کا پتہ لگا لیا اور دکنی دیناج پور کی تحصیل گنگارام پور میں بہ رہی دریا پنر بھاوا کے کنارے جنگلوں میں گھیر کر علی مردان و قیموز رومی سمیت اس کے سبھی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح جنوری سن 1212 میں امیر بنگال محمد ایواز خلجی پھر سے تعینات کیا گیا۔ انہوں نے دیوکوٹ کو راجدھانی بنا کر حکومت ہندوستان کے ماتحت حکومت شروع کی۔ ادھر دلی میں سلطان التتمش نے اعلان کیا ہندوستان کے ہر صوبے و علاقے کو بڑی اقتا و چھوٹی اقتا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ان سبھی اقتا میں قلعے کی تعمیر کی جائے، قلعے میں حکومت کی طرف سے تعینات ملازم کے دفتر، محصولیات کا حساب، ترقیاتی نظام کے تحت سڑکوں کی تعمیر اور ندیوں پر پل بنوائے جانے کا انتظام کیا جائے۔ لگان اپج کا 1/10 حصہ کر دیا گیا۔ سبھی قلعے میں ایک عدالت بنائی جائے جس میں منصف یا قاضی تعینات کیا جائے۔ سبھی اقتا میں ایک مدرسے تعمیر کرائے جائیں اور ایک جامع مسجد کی تعمیر ہو۔ اس کے ساتھ خواجہ بختیار کاکی کی نگرانی میں دلی میں، خواجہ معین الدین چشتی کی نگرانی میں اجمیر میں اور امیر بہرائچ محی الدین کی نگرانی میں بہرائچ کی درگاہ میں غریبوں کو مفت کھانا تقسیم کیے جانے کے لیے لنگر خانے کھولے جانے کا حکم صادر کر دیا گیا۔